السلام علیکم پیارے سامعین، آج دنیا میں ہر وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ترقی یافتہ دور میں دھوکہ بازی ایک معمولی سی بات ہو گئی ہے۔ آپ معاشرے کے اندر نظر دوڑائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہیں شوہر اپنے بیوی سے دھوکہ کر رہا ہے تو کہیں بیوی اپنے شوہر سے دھوکہ کر رہی ہے، کہیں بیٹا اپنے ماں سے اپنے باپ سے دھوکہ کر رہا ہے تو کہیں بہنیں اپنے بھائی سے دھوکہ کر رہا ہے۔ جہاں آج کل شوہر اپنے بیوی کو دھوکہ دیتا ہے وہیں بیوی بھی دھوکہ دینے میں پیچھے نہیں رہتی۔ لیکن آج کا ویڈیو ایک مثال ہے ان دھوکے باز شوہر کے لیے جو اپنی بیوی کو دھوکہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک پیارا سا اپیل ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، ایک شخص نے کہا میری بیوی میرے پاس سو رہی تھی، اسی دوران اچانک مجھے فیس بک کا نوٹیفیکیشن ملا۔ ایک لڑکی مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی اور وہ درخواست کر رہی تھی کہ فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی جائے۔ میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں یہ کون ہے۔ میں نے اس کے ریکویسٹ کو قبول کر لیا اور میں نے میسج کیا کہ تم کون ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جو آج سے کئی سال پہلے تمہاری زندگی میں تھی۔ میں نے تو شادی کر لی ہے مگر آپ کی کمی آج بھی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ لڑکی پہلی میری محبوبہ ہوا کرتی تھی۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا اپنے اس چیٹ کو بند کر دیا کیونکہ میری بیوی سو رہی اور میں اس کے نیند میں خلل ڈالنا نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر میں نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ گھر کے سارے کام کرنے کی وجہ سے تھک ہار کر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے ان کی طرف نگاہ ڈالی تو میں سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کیسے خود کو اتنی محفوظ محسوس کرتی ہے کہ وہ ایک انجان گھر میں اتنی آرام سے سو سکتی ہے۔ وہ اپنے آبائی گھر سے بہت دور ہے جہاں اس نے اپنے 24 سالہ زندگی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاری ہے۔ جب وہ ناراض یا غمزدہ ہوتی ہوگی تو وہاں اس کے والدہ اس کے لیے موجود تھیں تاکہ وہ اپنی والدہ کے گود میں سر رکھ کر رو سکے۔ اس کی بہن یا بھائی لطیفہ سناتے جس سے وہ ہنسنے لگے۔ اس کے والد گھر آ کر اس کی پسند کی تمام چیزیں دلاتے۔ یہ سارے خیالات میرے ذہنوں میں گردش کر رہے تھے کہ کیسے اس خاتون نے میرے لیے اتنی قربانی دی اور اپنی تمام عیش و عشرت کو چھوڑ کر، اپنی ماں اور بہنوں کو چھوڑ کر، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر، ماں کا لاڈ اور پیار کو چھوڑ کر میرے لیے ایک انجان گھر میں آ بسی۔ لہذا اس شخص نے آہستہ سے اپنا موبائل کو اٹھایا اور اس کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا اور پھر اپنی بیوی کے پیشانی پر بوسہ دے کر سو گیا اور اندر ہی اندر اپنے دل میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں ایک آدمی ہوں، ایک ایسا شخص ہوں، ایک ایسا انسان ہوں جو اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور اپنے گھر کو برباد نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی میں محبت تب کم یا ختم ہونے لگتی ہے جب کوئی تیسرا درمیان میں آ جاتا ہے۔ لیکن آج اگر آپ سماج کے اندر نظر ڈالیں، کہیں نہ کہیں میاں بیوی کے رشتے میں درار پڑنے کا سبب تیسرا شخص ضرور ہوتا ہے اور موبائل سب سے بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانے میں موبائل سب سے اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے آج ہی اپنا فون اٹھائیں اور اس طرح کے تمام نمبرات کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں اور یہ وعدہ کر لیں کہ ایسے نمبرات پر آپ کبھی بھی رابطہ نہ کریں گے اور اپنی زندگی کو جہنم ہونے سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائی اور بہنوں کی زندگی کو خوشگوار بنائے اور تمام میاں بیوی کی محبت قائم رکھے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔